برادران اسلام، الحمدللہ ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اپنے دروس میں بیان کر رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے بارے میں ہم نے اختصاراً جزیرہ عرب کے احوال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے قبل، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے قبل آپ کے بارے میں مبشرات، ارہاسات، پھر زمان ولادت، پھر وقت ولادت، اور اس کے بعد زمانہ رضاعت، اور زمانہ رضاعت کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عنفوان شباب اور آپ کا سفر برائے تجارت شام اور واپسی پر سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ کا نکاح مبارک، اور پھر تجدید کعبہ، بناء کعبہ میں آپ کی شرکت، اور اس کے بعد رویا صادقہ، اور پھر وہ گھڑی، وہ ساعت مبارک اور وہ عظیم الشان وقت جو باعتبار ظاہر کے بھی رحمت تھا اور باعتبار باطن کے بھی رحمت تھا، کہ رمضان المبارک میں اور غار حرا میں، جبل نور پہ، حدود حرم میں اللہ کے پیغمبر پر وہ اللہ کا فرشتہ جو انبیاء اور اللہ کے درمیان میں قاصد ہے، رسول ہے، وہ رسول نوری ہے، اور وہ سب سے پہلی وحی لے کر میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترا، اور حضور پاک نے ان آیات مبارک کو تلاوت کرنے کے بعد آپ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں تشریف لائے، اور آپ پر اس وحی کا، اس ثقل کلام کا اور اس لقاء جبریل کا جو اثر تھا، اس کی وجہ سے اس طرح بھی کیفیت تھی جس کا آپ نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اظہار کیا تقریباً اپنے بیان۔ اور سب سے پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ وحی جو ہے، جب تک وحی نہ ہو اس وقت تک اللہ کا نبی نہیں کہلاتا، حالانکہ فیصلہ تو اللہ تقدیر میں کر چکے ہو، کیونکہ اللہ کے علم میں ہر چیز سب کو پتا ہے کہ ہم نے کس کس کو نبوت دینی ہے، کس کو رسول بنانا ہے، اور کس پیغمبر نے کس زمانے میں مبعوث ہو، کتنا دن اس نے دنیا میں رہنا ہے، اور کب، یہ سب اللہ کے علم ہے۔ لیکن جب ان کی بیست کا زمانہ قریب آتا ہے، تو جب وحی نازل ہوتی ہے تو اب ان کو نبوت ملتی ہے، یعنی وقت بیست کا تعلق جو ہے وہ وحی۔ اب وحی کیا چیز ہوتی ہے؟ وحی کا معنی ہوتا ہے کہ کسی کلام کا، کسی کلام مخفی کا بڑے مخفی طریقے سے کسی تک پہنچانا، اس کو کہتے ہیں وحی۔ اور اللہ جو اپنے نبیوں پہ وحی فرماتے ہیں، اس کے پھر یعنی اقسام۔ ایک تو وحی کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت سے پیغمبر کے سینے میں بات ڈال دیتے ہیں، یہ بھی ایک وحی ہے۔ اور ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا فرشتہ وحی لے کے آتا ہے، لیکن وہ اللہ کے حکم سے پیغمبر کے دل پہ القاء کرتا ہے، یعنی ایک تو اللہ نے خود براہ راست وحی ڈال دی، درمیان میں کوئی فرشتہ نہیں، اللہ تبارک و تعالی نے پیغمبر کے دل میں ایک بات کا القاء کر دیا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آیا تو فرشتہ، اترا تو فرشتہ لے کر وہ وحی، لیکن اس نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر کے دل پر اللہ کے حکم سے اس وحی کو اتار دیا، جیسے کہ قرآن پاک نے ایک مقام پہ اس کی وضاحت بھی کی ہے، فرمایا نزل به الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین، آپ کے دل مبارک، یہ دو۔ اور تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ وہ فرشتہ کسی انسان کی شکل میں آ کر
اللہ کے پیغمبر کے آمنے سامنے بیٹھ کے وہ واحد سناتا ہے. اور سب سے آسان صورت یہی ہے کہ جب فرشتہ کسی انسانی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر کے سامنے آئے اور آ کے بات کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام پہنچا، تو جبریل علیہ السلام جب پہلی دفعہ آئے ہیں تو وہ اسی صورت میں، یعنی جبریل علیہ السلام جب آئے وحی لے کر، جب سب سے پہلی وہ 5 آیتیں مبارک جو تھیں اقرا باسم ربک الذی خلق وہ نازل ہوئی تو جبریل ایک انسانی شکل میں آئے. لیکن چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے جبریل کو دیکھا نہیں تھا اور اس سے پہلے کبھی آپ پر وحی نہیں اتری تھی، اور پھر اللہ کے کلام کا جو اثر ہوتا ہے وہ کوئی معمولی سا اثر تو نہیں ہوتا. صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ حضور اگر اونٹنی پہ بیٹھے ہیں اور وحی اترنی شروع ہوئی تو اونٹنی کھڑی نہیں ہو سکتی تھی، بیٹھ گئے. حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہیں رسول پاک کے صلی اللہ علیہ وسلم اور بڑے علماء صحابہ قرائے صحابہ میں سے ہیں، یعنی یہ وہ شان والا صحابی ہے جس کو قرآن جمع کرنے کی ڈیوٹی جو تھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی لگائی. وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور کے ساتھ میں بیٹھا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ران مبارک جو تھی وہ میری فخذ پہ رکھی ہوئی تھی، میری ران پہ رکھی ہوئی تھی. وحی نازل ہونے لگی، قریب تھا کہ میری ٹانگ ٹوٹ جائے. تو بہرحال جب جبریل علیہ السلام آئے وحی لے اور اسی میں پھر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی رحمتوں سے یہ بھی انتظام فرما دیا اور یہ شرف بھی صرف آمنہ کے لال کو ملا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جبریل علیہ السلام کو اس کی اصلی صورت میں دکھلایا گیا 2 دفعہ میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم اور کسی نبی نے نہیں دیکھا. اچھا اس کی وجہ کیا تھی؟ وہ تو نبی کے بعد نبی آتا ہے، ایک پیغمبر آئے اس کے بعد دوسرے نبی آئے تو دوسرے آنے والے نے پہلے نبی کی تصدیق کر دی. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ آخری نبی ہیں، خاتم الانبیاء ہیں، خاتم المرسلین ہیں، اللہ کے کروڑوں صلاۃ و سلام حضور کی ذات اقدس پر، آپ کے بعد تو نبی کوئی نہیں. اور عیسیٰ ابن مریم جب اتریں گے تو قیامت قریب آ جائے گی، تو یہ درمیان میں جو ہزاروں سال کا وقفہ ہے اس میں تو کوئی نبی نہیں. تو لازماً جو غلط قوتیں ہیں یعنی اعداء اسلام ہیں، اعداء دین ہیں، وہ چاہے یہودی ہوں، نصرانی ہوں، وہ چاہے ہندوز ہوں، وثنی ہوں، کوئی ہوں، الکفر ملۃ واحدہ، تو ان کے پاس یہ سب سے بڑا ہتھیار تھا کہ جی آپ کہتے ہیں کہ جبریل میرے پاس آئے تو آپ نے کیا جبریل کو دیکھا بھی تھا؟ اسی لیے جب علماء سے آپ علم پڑھتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں سند. تو اس سند کا اتصال دیکھا جاتا ہے کہ میں نے مثلاً کس سے پڑھا بھی ان خیر محمد اور خیر محمد نے کس سے پڑھا بھی ان خلیل احمد سہارنپوری، خلیل احمد سہارنپوری نے کس سے پڑھا جی ان شیخ محمود الحسن دیوبندی، انہوں نے کس سے پڑھا جی، تاکہ وہ سند پہنچے گی امام بخاری تک اور پھر امام بخاری سے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس لیے اب اللہ نے یہ تو ہوتی نا، اب یہ قرآن کی سند ہے کہ قرآن اتارنے والے کون ہیں؟ اللہ پاک. لانے والے کون ہیں؟ جبریل. اور اتارا کس کے بھی گیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں یہ بھی ارشاد فرما دیا، جیسے آپ نے سورۃ النجم میں پڑھا ہے کہ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی علمه شدید القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے جو فرشتہ اتارا وہ شدید القویٰ ذو مرۃ، اتنی قوت والا طاقت والا فرشتہ کہ اس کے بارے میں آپ تصور نہیں کر سکتے کہ جس کو اللہ نے حکم دیا لوط کی بستیوں کو اٹھا کے آسمان تک لے گیا. وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ، تو حضور کو زمین پر بھی دکھایا گیا
اور قرآن کہتے ہیں فَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِندَ السِّدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ، اللہ نے پھر جبریل کو اس کی اصلی صورت میں سدرۃ المنتہا کے پاس میرے مدنی پاک کو آسمانوں میں بھی دکھایا، تاکہ اب اتصال سند ہو جائے، اتصال ہو جائے کہ میرے مدنی نے جبریل سے پڑھا، جبریل نے خدا سے پڑھا، اور جس سے پڑھا اس کو دیکھا بھی۔ یہ نہیں کہ کل کوئی کہہ سکے جی پتہ نہیں کون آیا تھا آپ کے پاس۔ اور اسی طرح دوسری بات یہ بھی سمجھیں کہ دشمن یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کوئی ضروری ہے کہ جبریل اترا ہو، کوئی جن آیا ہو، اس کی کیا دلیل ہے کہ وہ جبریل تھا؟ کیونکہ اعداء جو ہوتے ہیں، دشمن جو ہوتے ہیں، انہیں تو ایک موقع کی انتظار ہوتی ہے کہ ہمیں بس کوئی بات کہنے کا موقع مل جائے تاکہ ہم اسلام کے خلاف اور قرآن کے خلاف اپنا زہریلی سازش جو ہے اس کو پائے تکمیل تک پہنچا سکیں۔ تو ان کے اعتراضات جو ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ جناب جب جبریل آیا، حضور نے ہی آگے کہا نا کار ایک آدمی تھا، اور پھر اس کے بعد کیا پتہ ہے وہ جن ہو، اور جن بھی تو ہر شکل بنا سکتے۔ تو اس لیے علماء نے کہا کہ ایک تو اللہ نے حضور کو اس کی اصلی صورت میں دکھلا دیا تاکہ کسی کا شبہ نہ رہے۔ اب اگر کسی کا حضور پر ایمان ہی نہیں ہے تو اس کو تو سمجھانے کا تو فائدہ ہی نہیں، جب وہ نبی کو مانتا ہی نہیں ہے، خدا کو نہیں مانتا، اس کا کیا سمجھانا۔ اور دوسری بات یاد رکھیں یہ ہے کہ اگر جن آئے تو جن پھر اس قسم کا پاکیزہ کلام لے کر تو نہیں آتا، جن اس قسم کی مقدس بات لے کر تو نہیں آتا، جن تو عفریت من الجن والی بات ہے، وہ تو شیاطین ہیں، وہ تو ان کو گمراہی کے لیے آتے ہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جن تو خود اتنی پریشانیوں میں مبتلا تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے ساتھ ان کے آسمانوں پہ پہرے لگ گئے، ان کا نظام درہم برہم ہو کے رہ گیا، حتیٰ کہ مورخین نے اعتراف کیا ہے کہ ایک عورت تھی، اس پہ ایک جن عاشق تھا، تو وہ جن آیا اور اس کے گھر کے درخت کے اوپر پرندے کی شکل میں بیٹھا تھا، تو اس نے پہچان لیا عورت نے کہ یہ تو وہی جن ہے، کبھی پرندہ بن کے آتا ہے، کبھی انسان بن کے آتا ہے۔ تو اس نے کہا لماذا لا تنزلوا بنا، آؤ اترو ہمارے پاس رہو۔ اس نے کہا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ ایک نبی پیدا ہو چکا، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ آج جن کس حال میں پڑے، اور تمہیں پتہ نہیں کہ اس نبی کی شریعت میں زنا حرام ہے۔ تو جنوں کا یہ عالم ہے۔ تو اس لیے ایک ہوتا ہے محض شبہات پیدا کرنا، ایک ہوتا ہے نظر انصاف سے کسی بات کا دیکھنا۔ شبہات پیدا کرنا تو بہت آسان، لیکن نظر انصاف سے دیکھا جائے تو اس سے بڑی سچائی کی، حقانیت کی کیا دلیل ہو سکتی ہے کہ وہ پیغمبر جو بوقت وحی کہتا ہے ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، لیکن ایسا کلام لاتا ہے کہ دنیا کا ہر پڑھا ہوا اس کے سامنے دنگ رہ جاتا ہے، تو یہ کیسے جن کا کلام ہو سکتا ہے؟ تو بی بی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ورقہ ابن نوفل کے پاس لے گئی۔ ورقہ ابن نوفل نے جب ساری کہانی سنی اس نے کہا ابشری یا خدیجہ، نزل علیہ الناموس الاکبر ونزل علیہ الذی نزل علی موسیٰ علیہ السلام، کہ مبارک ہو یہ جو واقعہ بتلا رہے ہیں ان پر تو وہی ناموس اکبر، وہی روح الامین، وہی اللہ کا فرشتہ اترا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ اترا۔ اور یہاں یہ بات بھی یاد رکھیں کہ حضور کی بعثت سے پہلے کچھ لوگ ایسے بھی تھے مکے میں جو موحد تھے، اللہ کی توحید کو مانتے تھے، لیکن بیچاروں کو تفصیل کا پتہ نہیں، جیسے ورقہ ابن نوفل۔ یہ بھی دین نصارہ بیٹا یہ بت پرست نہیں تھا، یہ بتوں کو سجدہ نہیں کرتا۔ اسی طریقے سے اور عمرو بن نفیل تھا، اسی طریقے سے قص بن قیس بن ساعدہ، یہ وہ لوگ تھے جو دعوت توحید دیتے تھے، لوگوں کو کہتے تھے کہ دین حنیف اختیار کرو، دین ابراہیم علیہ السلام اختیار کرو، یہ تم جو بتوں کو پوجتے ہو اور بتوں کے آگے سجدہ کرتے ہو یہ کوئی دین نہیں ہو سکتا۔ یہ کیسا دین ہے کہ آدمی اپنے ہاتھوں سے بت بنائے اور ان کو آ کے رکھ دے اور ان کو پھر دیوی دیوتا سمجھ کے پوجنا شروع کر دے؟ یہ بات نہ عقل میں ہے اور نہ نقل میں ہے، ان چیزوں سے بچ جاؤ۔ اور بڑی عجیب عجیب کیسے ابن ساعدہ عجیب عجیب باتیں کرتا تھا، اور اللہ نے خدا کی قدرت دیکھیں اس کو اتنی بڑی حکمت بھی دی تھی، علم بھی دیا تھا
اور اس کو اللہ نے اتنی بڑی وجاہت دی تھی کہ جب مکے والوں نے اس کی توحید کے سبب سے تنگ آ کے اس کو مکے سے نکال دیا تو اس نے باہر جا کے ایک چشمے پہ ڈیرا لگا لیا. اس چشمے پہ جنگل کے درندے آتے, شیر آتے, چیتے آتے, بگیاڑ آتے, پانی پیتے, اس کے ساتھ بیٹھے رہتے. اور کبھی کبھی اگر ایک جانور پانی پی رہا ہوتا اور دوسرا اس کے اوپر کوشش کرتا اس سے آگے پانی پینے کی تو وہ ان کو ڈانٹتا اور مارتا اور کہتا ہے اس کو پانی پینے تو کیوں زیادتی کر رہے. یعنی اس کا حکم جو ہے وہ درندوں اور چرندوں پہ بھی چلتا تھا, لیکن وہ توحید پہ تو رہے, لیکن ان کی دعوت میں اتنی اثر پیدا نہیں ہو سکا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آپ نے ورقہ ابن نوفل کی باتیں سنی تو ورقہ نے ایک خاص بات یہ بھی کی. اس نے کہا کہ یا لیتنی, یا رسول اللہ, کاش اس وقت میں بھی موجود ہوتا اور میری جوانی ہوتی تاکہ میں آپ کا انصار بنتا, آپ کا خادم بنتا, آپ کا معاون بنتا, یہ قوم آپ کو مکے سے نکالے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی جوش میں آ گیا, فرمایا اب مخرجیہم, بخاری شریف کی حدیث ہے, آپ نے فرمایا اب مخرجیہم, مکے والے مجھے نکالیں گے. کیوں نکالا تو اس کو جاتا ہے جس کے کردار پہ کوئی بات ہو, مجھے کیوں نکالیں گے. اس نے کہا حضور آپ پریشان نہ ہوں, جتنے نبی گزرے ہیں ان سب کو قوموں نے نکالا, ہم سب کو ہجرت کرنی پڑی ہے. حق کہنے والوں پر یہ امتحان آتے, یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ حق کہا جائے اور تکلیفیں. اس لیے ہمارے ایک عالم دوست سے فوت ہو گئے, اللہ ان کی قبر پہ رحمت فرمائے. وہ کہتے تھے یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ آدمی حق کہے اور لوگ حلوہ کھلائے. انہوں نے کہا یہ حلوہ کھانے والے جو ہیں نہیں سمجھ لو کہ پھر حق نہیں کہیں, ورنہ اللہ کے انبیاء کو تو پتھر ملے اور ہمیں حلوہ آخر کیوں ملتا ہے. اس کا معنی ہے کہ ہم کچھ حق کھل کے کہہ نہیں رہے, ہم کچھ تھوڑا بہت اوپر وہ شوگر کوٹڈ کر رہے ہیں کنین کھلانے کے لیے, اس کے اوپر کوئی میٹھا میٹھا لگا رہے ہیں. ورنہ اگر کھل کے حق کہیں تو اللہ کے نبی کا لوگوں نے حق برداشت نہیں کیا تو ہمارا حق کون برداشت کرے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حق الحق مر, حق تو کڑوا ہوتا ہے, یہ تو کبھی ہو نہیں سکتا کہ حق میں میٹھا, حق تو کڑوا لگے گا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے آئے تو یہ آپ کی نبوت کی ابتدا تھی. سمجھے, نبوت کا معنی کہ وحی تو اترنی شروع ہو گئی, اب آپ کی نبوت سے شروع ہو. لیکن ایک ہوتا ہے کہ آگے دین کا, تبلیغ کا, رسالت کا, پیغام کا, اوامر کا پہنچانا, وہ ابھی حکم نہیں ملا. پہلا حکم تو صرف اتنا تھا نا, اقرا بسم ربک الذی خلق, آپ پڑھیں. تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک روایت مبارک میں ہے کہ اپنے گھر میں لیٹے ہوئے تھے سیدہ خدیجہ کے گھر میں, اور کپڑا مبارک اوپر ڈالا ہوا تھا. کیونکہ قرآن پاک میں 2 مقام پہ لفظ ہے, ایک مدثر اور ایک مزمل. مزمل کا معنی بھی یہی ہوتا ہے کسی کپڑے کا اپنے اوپر لپیٹ کے لیٹ جانا, سو جانا. مدثر کا معنی بھی, جسار کا معنی یہی ہوتا ہے کہ کوئی بڑے سے بڑا کپڑا لے کر یا کوئی بڑے سے بڑا کمبل لے کر, کوئی چیز لے کر آدمی اپنے آپ کو لپیٹ لے اور لیٹ جائے تو اس کو کہتے ہیں مزمل, اسی کو کہتے ہیں مدثر, بسار سے اور تزمیل سے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے کہ اللہ کا قرآن نازل ہوا. جبریل علیہ السلام تشریف لائے کہ یا ایھا المدثر قم فانذر, یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر. اور یہ بھی دیکھیں شان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم, یہ سب سے بڑی عظمت شان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کو خطاب کرے اسی کیفیت میں جس کیفیت میں وہ لیٹے ہوئے تھے. اے میرے محبوب, کپڑے میں لپٹنے والے, کپڑے میں لپٹ کے لیٹنے والے, اٹھو. اس سے بڑی محبوبیت کی کیا دلیل ہو سکتی ہے کہ آدمی جب خطاب کرے تو اسی کیفیت کو بیان کرے جو اس کی کیفیت. جیسے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن حضور پاک تشریف لائے اور حضرت علی کے بارے میں پوچھا تو بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ, حضرت علی کسی بات پہ ناراض ہو کے گھر سے باہر تشریف لے گئے ہیں. تو حضور ڈھونڈتے آئے, دیکھا کہ حضرت علی مسجد میں لیٹے ہوئے ہیں.
اور مسجد में भी इस अंदाज में लेटे हुए हैं कि एक कच्ची ईंट सिराने की नीचे रखी हुई है मिट्टी की, और उसी मिट्टी पे लेटे हुए हैं, कोई पर्चा भी नहीं, कोई नीचे बिस्तर भी नहीं, कोई कपड़ा भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो आपके बाल मुबारक में और मिट्टी ढकी हुई है, तो हजूर ने भी उसी मोहब्बत में उठाया था, कुम या अबा तुराब, कुम या अबा तुराब, ऐ मिट्टी के बाप उठो। तो ये महबूब की एक महबूबियत की कैफियत होती है कि आदमी उसको उसी कैफियत में खिताब करे। हजरत अली की कुनियत तो अबुल हसन थी, आपके सबसे बड़े बेटे हजरत हसन, तो आपकी कुनियत तो अबुल हसन थी। आपके उसके बाद हजरत हुसैन थे, लेकिन उनको ये हुजूर का प्यारा खिताब जो था वो इतना भाया और इतनी कुनियत पसंद है, उन्होंने कभी आज के बाद मुझे अभी तुरा भी कहा करो, मैं अपनी कुनियत छोड़ सकता हूँ लेकिन हजूर की मोहब्बत से दी हुई कुनियत को नहीं छोड़। तो ये मामूली सी बात नहीं होती कि अल्लाह अपने नबी को इस मोहब्बत से और इस अंदाज से मुखातब फरमाए, या अय्युहल नबी या अय्युहर रसूल, जैसे फरमाए या ज़करिया या ईसा या आदम, ठीक है, लेकिन उस कैफियत में कि ऐ कपड़े में लिपटने वाले, या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअंज़िर। और इसके साथ साथ ये बात भी याद रख लें कि जैसे हमारे बाज दोस्त होते हैं जो उनने इसका एक तर्जमा ये भी करते हैं काली कमली में लिपटने वाले, तो ये ज्यादती होती, ये एक ज्यादती होती है, हमेशा समझा। क्यों कुरान कहता है या अय्युहल मुज़्ज़मिल या अय्युहल मुद्दस्सिर, उसका माना है किसी कपड़े में लिपटना। अब ये अपनी तरफ से तर्जमा करना काली कमली, तो कुरान में एक लफ्ज बढ़ाने वाली बात, ये खुदा बेहतर जाने आखिर उन्होंने कहां से लफ्ज ले लिया, अल्लाह हिदायत ता फरमाए। क्योंकि शायद उन्होंने सोचा हो कि काबतुल्लाह का गिराफ क्योंकि काला है तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी हम कोई काली कमली तजवीज कर दें। हालांकि जो चीज कुरान और हदीस बयान न करे वो सीरत नहीं होती, ये बहुत बड़ी ज्यादती होती है। और खास तौर पे कुरान और हदीस में कोई लफ्ज अपनी तरफ से बढ़ाया जाए, उतनी हद में रहे जो कुरान कहता है। जैसे हमने एक शोहरत दे दी कि आदम अलैहिस्सलाम ने गंदम का दाना खाया था और जन्नत से निकाले गए, आसमानों से उतारे गए, पता नहीं गंदम का दाना इनको कहां से मौलवी साहबान को मिल गया। यानी कितनी बड़ी ज्यादती है अल्लाह के कुरान। यही फर्क होता है एक आलिम दीन का और एक गैर आलिम का, कि कभी आलिम अपनी तरफ से इजाफा नहीं करेगा अल्लाह के कुरान में। इसीलिए आपने देखा नहीं, कभी आप पढ़े ना तर्जमा तो आपको यूं लगेगा कि तर्जमे में भी सलासत नहीं है, तसलसल नहीं है, इबारत एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई नहीं है, तो अजीब अजीब ऊपरी ऊपरी सी इबारत लगती है कुरान के तर्जमे की उर्दू में। वजह यह है कि जो जितना तर्जमा करने वाला मोहतात होगा वो उर्दू की इबारत का ख्याल नहीं करेगा, वो तो अल्लाह के कुरान के लफ्ज का ख्याल करेगा कि भाई इस लफ्ज का तर्जमा क्या बनता है, आगे इबारत बने बने ना बने ना बने, वो इसका मोहताज है कुरान के, उसके लिए हम इबारत बनाए। और हम समझते हैं कि कमाल की तफसीर तो वो लिखी है जी, और जनाब इबारत पढ़ने में लुत्फ आता है, पता लगता है ना कितना सलीस इबारत, चाहे उसमें 20 लफ्ज अपने डाल दिए गए सलीस बनाने के लिए, हालांकि वो कुरान का तर्जमा नहीं होता। आप तफसीर में जो कुछ लिखे, तफसीर करना अलग बात है, कुरान के लफ्ज का तर्जमा करना अलग बात है। एक तो सबसे पहली बात ये समझे कि कुरान भी तो खुद तर्जमा है, पर तर्जमे का तर्जमा करना कितना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अल्लाह ने नकल किया ना कि नूह अलैहिस्सलाम ने कौम से ये कहा, तो नूह अलैहिस्सलाम ने कौम से अरबी में बात थोड़ी की, वो तो सुरियानी ज़बान में बात की थी, इब्रानी ज़बान में बात की थी। अल्लाह ने अपने नबी के लिए वो अरबी में तर्जमा करके नूह अलैहिस्सलाम की बात का सुना दिया, तो वो भी तो एक तर्जमा है जिसको खुदा ने किया, फिर उसके तर्जमे का तर्जमा करना कोई आसान बात नहीं होती। तो इसलिए बहरहाल समझिए, कुरान ने इतना कहा कि या अय्युहल मुद्दस्सिर, बस कुरान ने इतना कहा कि या आदम वला तक़रबा हाज़िही शजरा, इस दरख्त के करीब मत जाना। वो कौन सा दरख्त था अल्लाह जाने, जब अल्लाह ने कुरान में नाम नहीं लिया तो हम कहां से ढूंढ के ले आए। ये सबसे बड़ी बुनियादी गलती है जिससे हम गुमराह होते हैं, अल्लाह माफ फरमाए। अल्लाह हजरत शाहजी रहमतुल्लाह अलैह अताउल्लाह शाह बुखारी जब फौत हो गए और कादी एहसान जब फौत हो गए, तो कादी एहसान के बारे में उनके एक बड़े मोतक़िद थे और बहुत बड़े वो
ادیب بھی تھے، وکیل لائر بھی تھے، قانون دان بھی تھے، اور سیاسی لیڈر بھی تھے، اور بڑے اچھے رائٹر بھی تھے. تو انہوں نے شورش کاشمیری کو خط لکھا کہ میں قاضی صاحب کی یعنی سوانح لکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ قاضی صاحب کے ساتھ تمہارا بھی بہت بڑا تعلق تھا، تو مہربانی کر کے ان کے کچھ واقعات مجھے لکھیں. تو انہوں نے شورش صاحب نے جواب دیا کہ سوانح ضرور لکھو، لیکن خدا کے لیے قاضی صاحب کو قاضی صاحب ہی رہنے دینا. یعنی سوانح لکھتے ہوئے یہ نہ کرتا کہ ماں فوق الفطرت چیز بنا دوں. اسی لیے یہ معنی نہیں ہوتا کہ حضور کی سیرت کا بیان اس انداز میں کیا جائے کہ ان کو مقام الوہیت پہ بٹھا دیں یا الوہیت کے قریب لے آئے. نا، نبوت کا اپنا مقام ہے، رسالت کا اپنا مقام ہے، اور الوہیت کا اپنا مقام ہے، وحی کا اپنا مقام ہے. اس میں ہم ایک لفظ بھی آگے پیچھے نہیں کرتے. تو جب یہ حکم ملا کہ یا ایھا المدثر قم فانذر، اٹھو میرے مدنی، اب اٹھو، اب سونے کا وقت گزر گیا، اٹھو اور قوم کو ڈراؤ اور اپنے رب کو بڑا مانو، اپنے رب کی بڑائی کرو. ربک فکبر، رب کو بڑا. کیا مانا رب کو بڑا بناؤ؟ مانا یہ کہ تمہارے اوپر ہر حکم تمہارے رب کا چلے. جیسے آپ گھر میں کوئی بات ہو نا، تو بچے کوئی شرارت کر رہے ہوں، جھگڑے کہتے بھائی اصل کرو، گھر میں بڑا ہے بھائی، تمہارا بڑا بھائی ہے بھائی، تمہارا باپ موجود ہے، دادا موجود ہے بھائی، آرام سے بات سنو، بڑا بات کہہ رہا ہے. تو رب کو بڑے بنانے کا معنی یہ تو نہیں ہے نا کہ بات تو تم کافروں کی مانو اور ویسے اللہ اکبر بھی کہتے رہو. یہ رب کو بڑا بنانا نہیں ہوتا. اس کا معنی یہ ہے کہ آپ اللہ سے بھی دھوکہ کر کہ آپ نماز میں تو کہہ دیتے ہیں اللہ اکبر، لیکن آپ نے خدا کو کبھی بڑا سمجھا نہیں. خدا کو بڑا سمجھتے تو اس کی نافرمانی کیسے کر، گناہ کیسے کر. اب جب یہ حکم ملا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کا آغاز جو کیا، تو سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں کون ہے؟ سیدہ خدیجہ. اول من اسلمت، سب سے پہلے اسلام لانے والی بی بی خدیجہ. اسی لیے یعنی میں باہر کے ملکوں میں بھی اور کہیں جب اللہ موقع دیتا ہے تو آج کل کے جو ہمارے جدید لوگ ہیں، جو بڑے جدیدیت سے متاثر ہیں، جدید نظام سے اور جدید تہذیب کے بیچارے دل دادا ہیں، تو جنہیں بڑا غم کھا رہا ہے عورتوں کی آزادی کا، مساوات کا، وہ کہتے ہیں جی اسلام نے عورت کی شہادت کا حق نہیں دیا. انہیں بتاتا ہوں خدا کے بندے، اسلام نے تو عورت کو اتنی بڑی عظمت دی کہ میرے مدنی کی نبوت کی پہلی گواہ عورت ہے. سب سے پہلے اسلام لانے والی کون ہے؟ خدیجہ. اسلام نے تو اتنی بڑی عزت دی ہے عورت. اب سیدہ خدیجہ اسلام لانے کے بعد حضرت زید اسلام لائے. حضرت زید کون تھے؟ جن کا واقعہ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ زید ابن حارثہ تھے، لیکن بیچارے غلام بن کے آئے اور زید ابن محمد کہلائے. اصل میں وہ غلام تھے، پھر بی بی خدیجہ نے خریدا، بی بی خدیجہ نے انہیں آزاد کر کے حضور کی غلامی کے لیے وقف کر دیا. تو وہ بھی چونکہ اسی گھر میں رہتے تھے تو اس پر حضرت زید بھی اسلام لائے. اور یہ گھر والوں کی بات ہو رہی ہے، یعنی گھر میں گھر والوں میں سے اول کون اسلام لایا؟ سب سے پہلے بی بی خدیجہ، حضرت زید اور سیدنا علی. کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی طالب سے مانگ لیا تھا کہ کیا آپ کی اولاد بہت زیادہ ہے، اب اللہ کا فضل ہے ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہیں، آپ اپنا ایک بیٹا مجھے دے دیں جن کی تربیت بھی میں کروں گا اور خرچہ بھی میں برداشت کروں گا. تو حضرت علی کو بھی حضور لے آئے اور حضرت علی نے بھی سیدہ خدیجہ کے گھر میں یعنی حضور کے گھر میں تربیت. اور اسی لیے حضرت علی کے بارے میں آتا ہے نا کہ آپ کا لقب تھا کرم اللہ وجہہ، مانا یہ تھا کہ اللہ آپ کے چہرے کو عزت دے، اس لیے کہ آپ نے کبھی کفر میں بھی اور بچپن میں بھی کبھی بت کو سجدہ دیا، یعنی بچپن میں بھی، حالانکہ زمانہ کفر تھا، لیکن اس کے باوجود بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا. حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ابتدائی یعنی نبوت سے پہلے بھی کبھی کسی بت کے سامنے نہیں جھکے، اور کبھی بلکہ ایک دفعہ جب راہب نے کہا
کہ اقسم علیک باللات والعزیٰ، اس نے فرمایا خبردار مجھے لات اور عزیٰ کے بارے میں قسم نہ رکھ، انی ابغضہما، میں تو ان سے بغض کرتا ہوں، مجھے تو سب سے زیادہ نفرت ہے لات اور عزیٰ سے۔ تو حضرت علی نے بھی کبھی سجدہ نہیں کیا تھا، حضرت علی بھی اسلام لے آئے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم، سیدہ زینب، سیدہ فاطمہ رضوان اللہ تعالی علیہن اجمعین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹی۔ اور یہ بھی ایک بڑا عجیب بات ہے کہ ایسے فرقے بھی روافض کے دنیا میں موجود ہیں جو حضور کی صرف ایک بیٹی کے تو قائل ہیں سیدہ فاطمہ کے، باقی بیٹیوں کا انکار کرتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ اقرار کریں تو 2 بیٹیاں حضور نے دی ہیں حضرت عثمان کو، پر حضرت عثمان کو بھی داماد ماننا پڑتا ہے، اس لیے وہ بیٹیوں کا انکار کر دیتے ہیں، کہتے حضور کی بیٹی ہے ہی ہے۔ بھئی اللہ کے بندے، بیٹیوں کے بارے میں پوچھنا ہے تو باپ سے پوچھیں کہ تمہاری کتنی بچی ہے، بیٹیوں کے بارے میں پوچھنا ہے تو سیدہ خدیجہ سے پوچھیں، ماں سے پوچھیں کہ تمہاری کتنی لڑکیاں ہیں، بیٹیوں کے بارے میں پوچھنا ہے تو چچا سے پوچھیں، قریبی عزیزوں سے پوچھیں، یہ تو نہیں کہ 1400 سال کے بعد ایک مولوی سے پوچھیں۔ تو بہرحال 4 بیٹیاں بھی اسلام لے آئیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کا آغاز کیا کہ گھر سے باہر بھی اب بات کو رکھا جائے۔ تو جب دعوت کا آغاز گھر سے باہر کیا گیا تو سب سے پہلے ایمان لانے والے سیدنا ابو بکر، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ دنیا میں ایک انسان ہے جس کو میں نے جب اسلام کی دعوت دی تو اس نے کوئی سوال نہیں، اس نے یہ نہیں پوچھا کہ حضور واہی کب اتری، آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ واقعی وہ جبریل آیا تھا۔ ہم نے کہا یہ پہلا شخص ہے سیدنا صدیق کہ میں نے دعوت اسلام دی، اور اس نے کہا قبلت اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اسی لیے حضور فرماتے تھے کہ واللہ مجھے اللہ کی قسم ہے لو وضعنا ایمان الامت کلھا، کہ اگر ایک ترازو میں میری پوری امت کا ایمان رکھا جائے اور ایک پلڑے میں ابو بکر کا ایمان رکھا جائے لرجح ایمان ابو بکر کا ایمان زیادہ بھاری ہو جائے۔ اور اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واللہ ما وطأ علی الارض احد بعد الانبیاء، کہ خدا کی قسم ہے اس زمین پر انبیاء کے بعد کسی افضل شخصیت نے قدم نہیں رکھا جیسا کہ ابو بکر۔ کیا مانا کہ اللہ کے نبیوں کے بعد مخلوق میں اگر کوئی افضل ہے تو ابو بکر رضی اللہ تعالی۔ اسی لیے علماء نے کہا ہے، بات کو سمجھیں کہ اگر عورتوں میں افضلیت دیکھی جائے تو خدیجہ کو ملے گی، غلاموں میں افضلیت دیکھی جائے تو حضرت زید کو ملے گی، اور بچوں میں افضلیت دیکھی جائے تو حضرت علی کو ملے گی۔ لیکن باشعور اور سمجھدار اور عین رشد والے سن میں اگر افضلیت دیکھی جائے تو ابو بکر کو ملے گی، کیونکہ حضرت علی ایمان لائے لیکن بچے، بی بی خدیجہ اسلام لے آئی لیکن عورت، زید اسلام لے آئے غلام تھے لیکن آزاد، اور سرزمین عرب کا، سرزمین مکہ کا ایک عظیم معروف انسان وہ ایمان لا۔ اسی لیے علماء نے لکھا کہ سب سے پہلا ایمان لانے والا کون ہے؟ ابو بکر، کیونکہ باقی یا تو غلام ہے، حضور کی بیوی ہے، یا حضرت علی بچے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ سیدنا ابو بکر بھی ان لوگوں میں ہیں کہ جنہوں نے اسلام لانے سے پہلے بھی کبھی بت کو سجدہ نہیں، بلکہ آپ کے والد ابی قحافہ وہ تو بتوں کو سجدہ کرتے، باقاعدہ بتوں کی عبادت کرتے، تو وہ حضرت صدیق کو بڑا زبردستی پکڑ کے لے جاتے کہ بھائی تم بھی تو میرے ساتھ چلو نا، کبھی میرے خدا کے سامنے بیٹھ کے عبادت کرو، کچھ تضرع کرو، کچھ عاجزی کرو، تم کبھی بھی نہیں آتے ہمارے ساتھ۔ تو حضرت ابو بکر صدیق کسی طریقے سے، کسی بہانے سے، اب باپ سے آتی کیا کرے، باپ سے نہ تو لڑ سکتا ہے، نہ جھگڑ سکتا ہے، نہ باپ کے آگے زور سے بات کر سکتا،
تو کوई ना कोई बहाना करके हजरत सिद्दीक इधर उधर हो जाते। लेकिन इत्तेफाक की बात यह है कि एक दफा हजरत अबी बकर अपने घर में थे और अबी कुहाफा जिद कर गए। उन्होंने कहा आज मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, तुम जाके मेरे साथ मेरे खुदा की बात, और पकड़ के लिया अपने इबादत खाने में। जब आ गए तो हजरत सिद्दीक फरमाते हैं कि अब मेरे लिए कोई छुटकारा नहीं था, तो अल्लाह ने मेरे दिमाग में बात डाली। मैंने कहा अब्बा जान बात यह है कि आप जाएं, आज मैं अलहदा बैठ के उस मसले पे गौर करता हूं और फिर अलहदा बैठ के बात करता हूं। अब्बा खुश हो गए, साले चुप करके चले गए। हजरत सिद्दीक फरमाते हैं जब मुझे तसल्ली हो गई कि अब्बा दूर चले गए, अब नहीं आएंगे, मैंने जाकर दूर से देख लिया और दरवाजा बंद करके आया और मेरे बाप का वो जो खुदा बना खड़ा था, मैंने उससे कहा कि भाई मुझे पानी पिलाओ, मुझे प्यास लगी है, पानी चाहिए। अब वो क्या बुत क्या बात है, मैंने कहा चलो पानी वानी नहीं तो कोई रोटी शोटी खिला दो। तो अब रोटी क्या खिलाए जी, बुत कैसे रोटी खिलाएगा। तो कहते हैं मैं दूर गया, मैंने एक बड़ा पत्थर उठाया, पत्थर उठा के आया, फिर दरवाजा अंदर से बंद किया। मैंने कहा बात सुनो, तुम मेरे बाप के खुदा हो, न मुझे पानी पिलाते हो न खाना खिलाते हो, तो चलो मैं तुम्हें तोड़ता हूं, कम से कम अपनी हिफाजत तो करो। और मैंने पत्थर मारा और टुकड़े टुकड़े। ये कैसे खुदा हो सकते हैं, पत्थर के खुदा। और फिर मैं चला आया। बाद में जब अभी कुहाफा गए उन्होंने जाके जनाब अपने इबादत खाने में जाके देखा तो अजीब मंजर था कि खुदा टूटा हुआ है। खुदा को बंदा तोड़ दे, लेकिन जब अल्लाह अकल छीन ले तो फिर क्या होता। अब जनाब उन्होंने जाकर वापस आए बड़े गुस्से में, बड़े जोश में, और अबी बकर की वालदा से कहा कि पता है तुम्हें तुम्हारे बेटे ने क्या किया। उसने कहा मुझे तो नहीं पता। उसने कहा क्या किया। वो तो मेरे खुदा की तौहीन कर दी, इहानत कर दी, ऐसा किया ऐसा किया। कहाँ है अबी बकर, आज मैं नहीं छोड़ूंगा, उसको सजा दूंगा। तो अबी बकर की अम्मा ने कहा कि अबी कुहाफा जल्दबाजी ना करो, बात को जरा ठंडे दिल से सुनो और समझो। उन्होंने कहा क्या बात। उसने कहा बात सुनो कि जब ये अबू बकर मेरे पेट में था तो मैं जब जंगल से गुजरती थी तो आवाज आती थी कि या अमदल्लाह बित्तहकीक अबशिरी बिलवलदिल आतीक लक़बुहु फिस्समाई सिद्दीक वहुवा लिन्नबी साहिबुन वरफीक। आवाज आती थी कि ऐ अल्लाह की बंदी, तुम्हें मुबारक हो, तुम्हारे पेट में एक ऐसा बच्चा है कि जिसका आसमानों में लक़ब सिद्दीक है, और जो जमीन में एक नबी पैदा होंगे और ये उसका रफीक होगा। तो बीबी ने कहा इन्ना इब्नी लहू शानुन। अभी कुहाफा मेरा बेटा बड़े शान वाला बेटा है, उसको मत मार। उसने जो कुछ किया है बस भूल जाओ। अभी कुहाफा ने कहा अच्छा अजीब बात। तो यानी आप अंदाजा करें कि अल्लाह तबारक व तआला के नबी सरकार दो आलम अल्लाह के करोड़ों सलात सलाम मेरे नबी पे, आपने कितनी प्यारी बात की। फरमाया इन्नल्लाह इख्तारनी सुम्मा इख्तारनी असहाबी फजअल मिनहुम असहारी व अंसारी। अल्लाह ने मुझे सारी मखलूक में चुन लिया और मेरे लिए फिर मेरे सहाबा को भी खुद चुन लिया। साथी भी अल्लाह ने चुने कि जैसे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अम्मा सैयदा आमना कहती थी कि मैं जब कहीं से जंगल में पहाड़ों में से गुजरती थी तो आवाज आती थी कि आमिना मुबारक हो अबशिरी फइन्नके कद हमलते बिमुहम्मदी, कि तुम उस बच्चे के हमल से हामिला हो जिसका नाम मुहम्मद मुस्तफा है। और मैं हैरान होती थी कि आवाज कहाँ से आ रही है, मुझे पता नहीं। और खुद हुजूर फरमाते हैं कि अभी मुझे नबुव्वत भी नहीं मिली थी और मैं गुजरता था तो पहाड़ मुझ पे सलाम पढ़ते थे कि अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और फिर सिद्दीक, तो सबसे पहले ईमान लाने वालों में सैयदना सिद्दीक। और फिर हमारी तरह का ईमान तो नहीं था ना जी, जैसे हमारा ईमान तो ये होता ना कि चलो भाई ठीक है नमाज पढ़े रोजा रखे, छोड़ो यार दूसरे को क्यों डिस्टर्ब करते हो, दूसरे के मामले में हमें क्या पड़ी है, अभी हम कहां गड़ाए। ये हमारा अजीब इस्लाम है। हालांकि हम शरअन पाबंद हैं,
کہ انتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. یہ نہیں کہ جی نہیں جی چھوڑو جی تم اپنی بگڑی بناؤ جی تمہیں غیروں سے کیا جی تمہیں اوروں سے کیا. یہ تو کافروں کا فلسفہ ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. اسلام کہتا ہے اپنی بھی اصلاح کرو، اپنے ساتھیوں کی بھی اصلاح کرو، اپنے گھر والوں کی بھی اصلاح کرو، اپنے دوستوں کی بھی اصلاح کرو، ہر آدمی کو بھلائی کا حکم کرو اور برائی سے روکو، ورنہ تو تم مسلمان نہیں بن سکتے. اب سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے، حضرت عثمان کے پاس آئے، ان پہ اسلام پیش کیا، فاسلم عثمان، حضرت عثمان بھی مسلمان ہو گئے. پھر حضرت سعد بن ابی وقاص کے پاس آئے، ان پہ اسلام پیش کیا، حضرت سعد بھی مسلمان ہو گئے. عبد الرحمن بن عوف کے پاس آئے، ان پہ اسلام پیش کیا، وہ بھی مسلمان ہو گئے. حضرت طلحہ کے پاس آئے، ان پہ اسلام پیش کیا، وہ بھی مسلمان ہو گئے. اور اسی طریقے سے اب یعنی کہ اسلام پھیلنا شروع ہوا تو لوگ سیدنا ابو بکر کے ہاتھ پہ اسلام لا رہے، اور پھر فقراء میں سے صوفا میں سے حضرت عمار، یاسر، سمیہ، سہیب، خباب، یہ سب اسلام لے آئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اب اللہ کے حکم کے مطابق، کیونکہ اب تو اللہ نے حکم دے دیا تھا نا کہ انذر، اب تو لوگوں کو ڈرائے، اب تو لوگوں کو دعوت دیں، اب تو آپ لوگوں کو پیغام الہی پہنچائیں اور دعوت توحید دیں، اور جو نہ مانے ان کو عذاب جہنم سے ڈرائیں. کیونکہ نبی کا تو وظیفہ ہی بشیر و نذیر ہوتا ہے کہ ماننے والوں کو بشارت دے اور انکار کرنے والوں کو ڈرائے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے ایک دن یہ کیا کہ صبح جو تھا جبل ابی قبیس پہ چڑھ گئے. آپ تو جانتے ہیں یہ مکے کا حجر اسود کے سامنے جو پہاڑ ہے جس کے محلات بنے ہیں، یہ جبل ابی قبیس، اور اس پہاڑ کی بھی اپنی شان ہے کہ ھذا افضل جبل وضع علی الارض، یہ دنیا کے پہاڑوں میں سب سے پہلا پہاڑ ہے جو زمین میں رکھا گیا، باقی پہاڑ سب بات ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جبل ابی قبیس پہ چڑھے، اور عربی زبان میں اس زمانے میں رواج تھا کہ اگر صبح کے وقت میں یا کوئی خطرناک بات کہنی ہو، لوگوں تک پہنچانی ہو، تو سپیکر یا مواصلات کے ذرائع تو نہیں تھے، لوگ اونچی جگہ پہ کھڑے ہو جاتے اور کہتے واہ صباح. اب حضور نے 2-3 دفعہ جب آواز لگائی، سارے مکے والے بھاگے، کیونکہ وہ تو جانتے تھے کہ اللہ کا نبی ہے محمد رسول اللہ. نبی نہیں مانتے تھے کہ صادق الامین تو مانتے تھے کہ سچا ہے، امانت والا ہے، دیانت والا ہے، اور جس نے 40 سال میں کبھی اپنی زبان مبارک سے غلط بات نہیں کی، اور وہ کبھی پہاڑ پہ نہیں چڑھے، انہوں نے ایسا تو کبھی نہیں کیا. سب کے سب قریش دوڑے، بنو ہاشم دوڑے، بنو مخزوم دوڑے، سب دوڑے. آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا محمد الرسول اللہ پہاڑ پہ کھڑے ہیں، اور سارے قریب آ گئے، اور آپ نے فرمایا کہ سرداروں، قریشیوں، مکے والوں، ایک بات بتاؤ، اگر میں تمہیں یہ خبر دوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے تمہارا دشمن جو ہے لشکر لے کے بیٹھا ہوا ہے اور حملہ کرنے والا ہے، کیا تم میری خبر کو مان لو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی بالکل مان لو. یعنی اتنی بڑی اہم خبر کہ ابھی پہاڑ کے پیچھے دشمن فوجیں لے کے یہاں تک پہنچ گیا ہے، ابھی بس چڑھائی کرے گا تم پر، اتنی بڑی خبر اگر میں دوں تو میری خبر کو مان لو گے؟ انہوں نے کہا جی بالکل مان لیں گے، کیسے نہیں مانیں گے؟ ما جربناک الا صادقا عادلا، ہم نے تو 40 سال میں حضور آپ کو سچا پایا، ہم نے تو آپ کو عدل والا، انصاف والا پایا ہے، کبھی آپ کی زبان مبارک سے ہم نے کوئی جھوٹی بات سنی نہیں، کیسے نہیں مانیں گے؟ تو حضور نے فرمایا کر سنو، میں تمہیں ایک کلمہ سکھلاتا ہوں، اگر وہ تم مان لو نا، صرف عرب تو عرب، عجم بھی تمہارے غلام ہو جائے. صرف عرب نہیں، عرب تو معمولی سی بات، قد دانت لکم العجم، پورا عجم تمہارے دروازوں پہ سرنگوں ہو جائے گا. تم نے کہا علمنا یا رسول اللہ، علمنا یا محمد، جلدی کریں بتائیں ایسا کون سی بات ہے، ہم تو ضرور ماننے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ عربوں کو سرداری کا بڑا شوق تھا نا مکے والوں کو.
ہم نے کہا اتنی بڑی سرداری کہ پورا عجم بھی ہماری قیادت مان لے؟ حضور نے کہا بالکل. تو ہم نے کہا حضور پھر دیر کس بات کی ہے، مہربانی کرو ہمیں جلدی بتاؤ. فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. مکے والوں پھر یہ سب غیر اللہ کو چھوڑ، پھر تمام آلیہ باطلہ کو دلوں سے نکال کے ایک واحد معبود کا اقرار کرو. اب جب حضور نے دعوت توحید دی، اتنے گرم ہوئے کہ آپ کا بالکل حقیقی چچا ابی لہب، جس کی کنیت تھی، نام اس کا ابی لہب نہیں تھا، ابی لہب کنیت تھی، نام اس کا عبد العزیٰ. کیونکہ عرب میں یہ رواج ہوتا ہے، ایک نام ہوتا ہے، ایک کنیت ہوتی ہے اور ایک لقب. تو اس کا نام تو عبد العزیٰ تھا لیکن کنیت ابی لہب تھی. اور علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ ابی لہب کنیت اس لیے رکھی گئی کہ اتنا خوبصورت آدمی تھا کہ اس کے رخسار ایسے جلتے تھے جیسے انگارے چمک رہے، اتنا سرخ. تو اس نے بدبخت نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں سب سے پہلی جو گستاخی کی تو ابی لہب نے کی. کہا کہ تبا لک لہذا جماعتنا، لگا نعوذ باللہ ہلاکت ہو آپ کے لیے، آپ کے ہاتھ ٹوٹ جائیں. ایک محاورہ ہے عرب کا تبن. تو اس نے کہا کہ آپ کے ہاتھ ٹوٹ جائیں نعوذ باللہ، آپ کے لیے اسی لیے ہمیں بلایا تھا، یہی ایک کلمہ ہمیں سنانا تھا، اسی لیے تم نے ساری برادری کو تکلیف بھی اکٹھا کر دیا. اور یہ کہہ کر لوگوں سے کہا چلو چلو چھوڑو چھوڑو چھوڑو، بس اس کی باتیں نہ سنو. اور لوگ چلے گئے. اسی لیے اللہ نے قرآن پاک میں اپنے مدنی پاک کی شان میں جو اس نے اہانت کی تھی ایسا بدلہ لیا دنیا میں بھی کہ قیامت تک اس پر لعنت برستی رہے کہ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. تو اللہ نے قرآن پاک میں اتارا تو ابی لہب یہ کہہ کے آ گیا، لیکن اب کافروں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر آنے کی سوچنی شروع کر دی کہ بھئی یہ تو روز توحید کی بات کر رہا ہے. کبھی سنتے ہیں حضرت عثمان مسلمان ہو گئے، کبھی سنتے ہیں عبد الرحمن بن عوف مسلمان ہو گئے، کبھی ہم سنتے ہیں کہ طلحہ مسلمان ہو گئے، اب مقابلے کو سنتے. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ سب سے بڑا بدبخت ملعون ابی جہل، جو اپنے آپ کو ابو الحکم کہلاتا تھا، عمرو بن ہشام نام تھا اور کنیت اس نے ابو الحکم رکھی ہوئی تھی کہ فیصلوں کا باپ، کہ اتنا بڑا فیصلے کرنے والا. لیکن اصل تو وہ ابھی جہل تھا. ایک دن میرے آقا طواف کر رہے ہیں اور قریش جو تھے طواف کے کناروں پہ بیٹھے ہیں، اور جب حضور ان کے قریب گزرتے ہیں تو اللہ معاف فرمائے اپنی اپنی زبان میں انتہائی نازیبا باتیں حضور سے کہتے ہیں، لیکن وہ دامن وہ یعنی وہی استقامت، وہ صبر استقامت کا پہاڑ، وہ رحمت دو جہاں کہ جس کی زبان کے مبارک سے کبھی دشمن کے لیے بھی کوئی گندی بات نہیں. وہ رسول عربی، وہ رسول عربی، وہ نبی الامی الہاشمی، وہ رحمت للعالمین کہ جو فرماتے تھے انما بعثت رحمتا، اللہ نے مجھے رحمت بنا کے بھیجا ہے. آپ فرماتے تھے میں کیسے کسی کو لعنت کروں، اللہ نے مجھے لعنت کرنے والا تو بنا دیں گے. ابو جہل نے ایسی بدبختی نے گستاخی کی حضور کی شان میں جو ناقابل نقل ہے. اللہ اکبر. اور حضور کو جواب دیتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں اور اپنے طواف. آخر ابو جہل نے سامنے آ کر دھمکی دی. ایک عورت دیکھ رہی تھی، اسے احساس ہوا کہ اب یہ قریش اتنے کرم ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ یہ لازماً حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچا. تو اب عورت بیچاری مقابلہ تو نہیں کر سکتی. ایک روایت مبارک میں آتا ہے کہ اس عورت نے جا کے سیدہ فاطمہ الزہرا سے کہا، اور بی بی فاطمہ الزہرا جب آئی اس نے دیکھا کہ میں بھی ایک عورت کا کیا مقابلہ کروں، تو انہوں نے جا کے حضرت صدیق کو خبر دی اور حضرت صدیق آئے اور کافروں کے اور حضور کے درمیان میں آ کے دیوار بنا.
ظالم ہو بات نہ مانو تمہاری مرضی، لیکن تمہیں یہ کیا بات ہے کہ تم لڑنے اور مرنے پہ آمادہ۔ اور ایک بات روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی انہوں نے مارا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی حملہ کیا، لیکن بعض مفسرین محدثین کہتے ہیں کہ نہیں، یہ واقعات بعد کے ہیں۔ اس دفعہ تحریک جو تھی وہ صرف زبانی کلامی رہی، لیکن سب سے زیادہ گستاخی کرنے والا جو تھا وہ ابو جہل۔ اب جناب جب ابو جہل کے بارے میں اس عورت نے تو سن لیا تھا نا کہ ابو جہل کیسی کیسی باتیں کہہ رہا ہے حضور کو، تو وہ دوڑی ہوئی گئی تو اس نے جا کے سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ حل سمیتا تمہیں پتا ہے کہ ما قال ابی جہل نے آج کیا کیا؟ اس نے کہا کہ کیونکہ حضرت حمزہ شکار کھیلنے کے لیے گئے ہوئے تھے اور شکار کھیل کے ہی باہر جنگل سے تشریف لا رہے تھے کہ راستے میں عورت مل گئی۔ اس نے کہا آج تو اس نے ایسی ایسی باتیں کی، اتنی نعوذ باللہ سب کو شتم کیا اور اتنی تہدید کی اور اتنی دھمکیاں دی کہ زمین پھٹ جاتی، لیکن کوئی بھی حضور کی طرف سے جواب دینے والا نہیں تھا اور حضور صبر کر کے سنتے رہے۔ حضرت حمزہ کا خون کھول گیا، اب اسلام تو نہیں لائے تھے، مسلمان نہیں ہوئے۔ حضرت حمزہ نے اپنے شکار وکار وہیں پھینکا اور توڑے تلوار لے کر اور پوچھا آئے نا ابھی جہل؟ ابا جہل کا نے کہا دار الندوہ میں بیٹھا ہے۔ تو دار الندوہ میں پہنچے اور آتے ہوئے ابھی جہل کے سر پہ تلوار الٹی کر کے ماری کہ اس کے سر کو زخمی کر دیا اور خون بہن۔ ہم نے کہا تو تم کو محمد ہے، خبردار تم محمد مصطفیٰ کو گالیاں دیتے ہو۔ اللہ کے نبی کے خلاف کوئی اگر زبان ہلے گی تو میں زبان کھینچ لوں گا۔ تم نہ مانو ان کی بات کو، لیکن یہ تمہیں کس نے حق دیا ہے کہ گالیاں دو؟ تمہیں نہیں پتا کہ میں ابھی زندہ ہوں؟ تمہیں نہیں پتا کہ حمزہ ابھی دنیا میں موجود ہے؟ اور اس کو مار کر بنی مخزوم کو جب پتہ چلا تو وہ وہاں سے تلواریں لے کے نکلے حضرت حمزہ کے مقابلہ کرنے کے لیے۔ بنو مخزوم جو تھا وہ قبیلہ تھا ابی جہل کا، اصل قبیلہ تو قریش تھا نا، پھر آگے شاخیں تھی، کہیں بنو ہاشم تھے، کہیں بنو مخزوم تھے، کہیں بنو کلاب تھے، کہیں بنو، اصل تو قریش تھے۔ تو وہ جناب جب دوڑے تو ابو جہل آدمی تو بہرحال یعنی اپنے دنیاوی اعتبار کے اعتبار سے تو بڑا سمجھدار تھا، اس نے اپنے قبیلے سے کہا کہ لا تفعلوا شیئا لا تقولوا شیئا، خبردار حمزہ کو کچھ نہ کہنا، زیادتی تو میری ہے، میں نے حضور کی شان میں گستاخی تو کی، گالیاں تو کی۔ اللہ کے نبی نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مجھے کچھ نہیں کہا تھا، لیکن میں نے زیادتی کی۔ تو اب اگر حمزہ نے اپنی اس زیادتی کا بدلہ لیا ہے تو ٹھیک ہے، اگر حضرت حمزہ تو ان کے ابن عم میں ہے۔ تو حضرت حمزہ اس خوشی میں پوچھتے ہوئے آئے کہ این محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ محمد رسول اللہ کہاں؟ انہیں بتلایا گیا کہ حضور اپنے گھر۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی عالم میں تشریف لائے اور آگے کہا کہ ابشر یا محمد، کہ محمد پاک مبارک ہو، میں نے تمہارا بدلہ لے لیا، انتقام لے لیا میں نے ابھی جہل سے کہ اس نے آپ کی شان میں زبان درازی کی، اور میں نے دار الندوہ میں سرداروں کے سامنے روسائے کفار قریش کے سامنے اس کے سر سے تلوار مار کے سر زخمی کر دیا۔ حضور چپ۔ تو حضرت حمزہ نے کہا حضور میں اتنا بڑا مقابلہ کر کے آ رہا ہوں، یعنی میں نے ابو جہل سے لڑائی لے لی، بنو مخزوم سے لڑائی لے لی، اور آپ کو خوشی نہیں ہوئی؟ آپ نے فرمایا حمزہ مجھے تو خوشی تب ہوگی جب تم کہو گے لا الہ الا اللہ۔ کیا بدلا لینا تم نے؟ یہ تو تم نے میری ذات کا دفاع کیا ہے، تم نے میرے دین کا تو دفاع نہیں کیا، یہ تو میری ذات کے لیے تم کھول گئے، تمہارا خون کھول گیا، اور یہ تو قبیلوں کی بات ہے، قبیلے والے کی مدد کرتے ہیں، لیکن مجھے تو تب خوشی ہوگی جب تم میرے دین کے سپاہی بنو گے، میرے دین کا دفاع کرو گے۔ فشہد وقال فاسمع یا رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ انہوں نے کہا حضور پھر سن لیں، اگر آپ کو اسی پہ خوشی ہے تو پھر گواہ ہو جائیں گے میں بھی مسلمان ہوں۔ اب حضرت حمزہ بھی مسلمان ہو۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اب دعوت کا زور جب پھیلنے لگا تو کفار قریش اکٹھے ہو کے آئے اور انہوں نے آ کے آپ کے چچا ابی طالب سے کہا کہ بھائی یہ کیا بات ہے، انہ یصفی احلامنا وانہ یصفی اجدادنا وانہ یخالف دیننا، کہ محمد مصطفیٰ تو ہمارے بالکل یعنی وہ کہتے ہیں ہم سب پاگل، ہمارے باپ دادا بھی پاگل تھے اور ہمارے اجداد بھی پاگل تھے جو سب بتوں کی پوجا کرنے آئے، اور پھر رات عزا ہمارے خداؤں کو بھی نہیں معاف کرتا، اس کا کیا کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ تم خود بات کرو، نے کہا کہ نہیں تم بھی بات کرو ہم بھی بات کریں گے۔ تو ایک روایت میں آتا ہے کہ سردار قریش اکٹھے ہو کے آئے، انہوں نے کہا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے بات کیا بات؟ انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ یہ جو آپ نے ایک نیا دین پیش کیا ہے، ہمارے آباء و اجداد نے تو آج تک ایسی باتیں نہیں سنی، ہم تو یہی دیکھتے آئے، رات عزا دیکھتے آئے، عبدالمطلب بھی انہیں کو دیکھتا آیا اور بھی سارے اسی کو دیکھتے آئے، اسی طرح ان کے چڑھاوے چڑھتے رہے، ان کے چرچوں میں قربانیاں ہوتی رہی، جانور ذبح ہوتے رہے، اور اب آپ نے آ کر اس سارے دین کو ہی الٹ پلٹ کر کے رکھ دیا ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں کہیں کوئی آپ کو تکلیف تو نہیں، آپ پر کسی جن کا اثر تو نہیں؟ اگر ایسی بات ہو تو ہم آپ کو فلاں فلاں آدمی کے پاس لے جاتے ہیں اور آپ کا علاج کراتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یا رسول اللہ اگر آپ کو یہ خیال ہو کہ ہم ایک نئی بات پیدا کر کے میں شہرت حاصل کروں اور میں لیڈر بن جاؤں اور مکے کی مجھے حکومت و سلطنت مل جائے تو ہم مکے کی سلطنت آپ کو ویسے دینے کے لیے حاضر ہیں، آپ ہمارے سردار بن جائیں، ہم آپ کے غلام بننے کے لیے تیار ہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ کسی بڑے گھر میں اگر شادی کرنا چاہتے ہوں، کیونکہ جب شہرت ہوتی ہے تو پھر بڑے گھر کی لڑکیاں بھی شادی کر دیتی، پھر جو ہے شہرت کے بعد پھر دولت والت کو نہیں دیکھا جاتا۔ دیکھا نہیں آج کل آپ نے کہ جیسے شہرت ہے چاہے برائی کی ہو، بڑے سے بڑے خاندان کی لڑکیاں جو ہیں وہ شادی کر لیں۔ تو اگر آپ کو کسی ایسی بات کی تمنا ہے تو آپ اشارہ تو کریں، آپ اشارہ تو کریں مکے کی اس خاندان کا ہم تو ہر لڑکی قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جب سب بات کہتے رہے تو رحمت دو جہاں سنتے رہے، یہ بھی تو ایک عادت تھا، یہ بھی تو ایک مقام تھا کہ دشمن کی ہر بات پہ فوراً نہیں ٹوکا بلکہ الف سے لے کر یہ تک بات سنی، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا اور کچھ کہنا؟ انہوں نے کہا کہ نہیں جی ہم تو آپ کو ساری باتیں کہہ چکے کہ آپ کو علاج کرانا ہے تو ہم حاضر ہیں، آپ کو جن کا اثر ہے تو جن نکالنے کے لیے ہم حاضر ہیں، آپ کو دولت چاہیے تو ہم دینے کے لیے حاضر ہیں، مکے کی سرداری چاہیے تو سردار ماننے کے لیے حاضر ہیں، کسی اعلیٰ نسل کے خاندان میں شادی کرنی ہے تو ہم بچیاں دینے کے لیے تیار ہیں، اور بتائیں کیا کہیں، بس مہربانی کرو ہمارے خداؤں کی برائی کو۔ یہ حضور کا وہ تاریخی جواب ہے جو آج تک صفحات سیرت میں سورج کی طرح چمکتا ہے۔ حضور پاک نے فرمایا مکے والوں سنو، لو وضعونی الشمس فی یمینی والقمر فی یساری، آپ نے فرمایا مکے والوں سنو، اے قریشیوں سنو، اگر تم سورج لا کر میرے داہنے ہاتھ پہ رکھ دو اور چاند لا کر میرے بائیں ہاتھ پہ رکھ دو، میں ان کو تو ٹھوکر مار سکتا ہوں لیکن اللہ کی توحید کی دعوت نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ میں نے پیسوں کے لیے مشن شروع کیا، یہ تو اللہ کا حکم ہے۔ مانا یہ تھا کہ اگر ساری دنیا کی شاہی دے دو، دیکھو تم بھی تو مثالیں لیتے ہو نا جی کہ برطانیہ کی اتنی بڑی حکومت تھی کہ ان کی حکومت میں سورج نہیں ڈوبتا تھا، مانا یہ ہے سورج نہ ڈوبنے کا، یعنی ملک اتنا بڑا تھا کہ ایک جگہ غروب ہو رہا ہے دوسری کا طلوع ہو رہا، مانا یہ تھا۔ تو اسی طرح مقصد یہ تھا میں سورج لا کے کون رکھ دیتا، مقصد یہ تھا کہ اگر تم مجھے چاند سورج جہاں تک چمکتا ہے وہ ساری شاہی مجھے میرے حوالے کر دو، اور مجھ سے کہو کہ میں یہ کام چھوڑ دوں تو میں یہ کام نہیں چھوڑ سکتا، کیونکہ میں تو اللہ کا نبی ہوں اور اللہ کے احکام کا پابند ہوں۔ اب اور مخالفتوں کا آغاز شروع ہوا اور لوگوں نے کہا کہ کریں کیا، اور ساتھ ان کو یہ تکلیف ہوتی ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ جو بھی حضور کے قریب جاتا ہے وہ فوراً مسلمان ہو جاتا ہے، جو نفرت ہے قریب نہیں جاتا،
کیونکہ آپ اگر اینک پہن لینا جی سرخ شیشے والی تو پورا علاقہ آپ کو تو سرخی نظر آئے گا اور سبز پہن سبز نظر آئے گا. جب آنکھوں پہ بغض کی اینک جڑی ہو پھر تو نبی کا نبوت بھی سمجھ نہیں آتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ جی اب کیا کریں, سمجھ نہیں آتی یہ بات کیا ہے. آخر حضور کے پاس نہ تو پیسہ ہے اور نہ حضور کے پاس کوئی بہت بڑی قوت ہے, طاقت ہے. عمار ہے, یاسر ہے, بی بی سمیہ ہے, صہیب ہے, خباب ہیں, ابی ذر ہیں, غریب لوگ غلام. تو اس کے باوجود آخر حضور کی بات کا اتنا اثر کیا ہے. تو ایک دن سارے سردار بیٹھے تھے, کہنے لگے کو حل کریں گے, مسئلہ کیا ہے. تو ولید بن المغیرہ نے کہا کہ ایسا کرو تم مجھے چھوڑو, میں جا کے بات کرتا ہوں اور پھر میں آگے تمہیں حقیقت بتلاتا ہوں کہ حقیقت کیا ہے. یہ ولید بن المغیرہ وہ ہیں جو حضرت خالد کے بعد, اور یہ قریش مکہ کا بہت بڑا تھا اور دولت کے اعتبار سے بھی بہت بڑا آدمی تھا اس زمانے میں. مکے سے لے کر طائف تک اس کے باغات تھے اور زمینیں تھیں اور پیسہ تھا, اسی لیے وہ بڑی فخر کرتا تھا انا الولید ابن الولید, میں اکیلا ہوں دنیا. تو وہ آیا حضور کی خدمت میں, آ کے بیٹھ گیا, کہنے لگا حضور میں نے آپ سے باتیں کرنی ہیں. میں بتاؤ کیا بات. اس نے پھر وہی ساری باتیں دوہرائی کہ جی آپ کیوں ہمیں جھوٹا کر رہے ہیں, آپ کیوں ہمارے خداؤں کی تذلیل کر رہے ہیں. حضور سنتے رہے. جب بات ختم ہو گئی حضور نے فرمایا ولید تم نے بات ختم کر لی. تو ولید نے کہا کہ ہاں یا محمد میں نے بات ختم کر لی. آپ نے فرمایا اچھا بیٹھو اب میری بات کی سن. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے قرآن کی صورت فصلت پڑھی. جب حضور نے قرآن پڑھنا شروع کیا تو اس آیت میں, ان آیات میں ایک آیت یہ بھی تھی کہ کیا تم اس مقام پر جانا چاہتے ہو کہ جیسے قوم عاد پہ اللہ کا عذاب آیا تم پر بھی آئے. جب یہ آئے تو لا شک باللہ وبالرحم یا محمد, تمہیں اللہ کی قسم, تمہیں ہماری رشتے داری کی قسم, بس کریں میں نہیں برداشت. اور وہاں سے ولید دوڑا اسی طرح. وہ ندبے میں قریش وہاں بیٹھے ہیں, انتظار کر رہے ہیں, اور ولید دوڑا سیدھا گھر. اب قریشی نے کہا کہ ہاں صبا ولید. معلوم یہ ہوتا ہے کہ ولید پر بھی اللہ کے نبی کا اثر ہو گیا. دیکھو نا وہ ادھر آنا تھا نا ہمیں جواب دینے کے لیے, ہمارے بجائے وہ گھر چلا گیا. معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی کیا. اب ابو جہل لے کے وہاں پہنچا, اس نے کہا تمہیں کیا ہو گیا, کیا تم بھی سبو کا, تم نے بھی دین محمد مصطفیٰ اختیار کر لیا اور باپ دادے کے دین کو چھوڑ دیا. اس نے کہا چھوڑو ان باتوں کو, یہ باتیں نہ کرو. تو اس نے کہا کہ جادوگر. اس نے کہا کیا کہتے ہو, میں سب سے زیادہ جادو کو جاننے والا ہوں. انہوں نے کہا شاعر ہے. انہوں نے کہا واللہ انا اعرف بکلام الشعراء, میں زیادہ شعراء کو جاننے والا ہوں. انہوں نے کہا جادوگر بھی نہیں, شاعر بھی نہیں, تو کاہن ہے. انہوں نے کہا چھوڑو کیا کہتے ہو, کاہن گندے پلید رہنے والے لوگ ہیں. محمد عربی کا کہانت سے کیا تعلق ہے. تو انہوں نے کہا آخر وہ کیا ہے. انہوں نے کہا بات سنو, وہ جو کہتا ہے کہتا سچ ہے. اور جو قرآن اس نے پڑھا ان علیہ لعلی, خدا کی قسم اس میں ایسی مٹھاس تھی, اس میں ایسی مٹھاس تھی. وَإِنَّ عَلَيْهِ لَتَلَاوَةٌ وَإِنَّ أَعْلَاهُ لَمُخْبِرٌ وَإِنَّ أَسْفَلَهُ لَمُغْدِقٌ. وہ تو ایسا کلام تھا کہ اس نے تو میرا سب کو چھڑا کے رکھ لیا, اور میں تو یہ سمجھا کہ کہیں اب عذاب ہم پر نازل نہ ہو جائے. خدا کی قسم وہ جو کہہ رہا ہے وہ کسی بندے کا کلام ہے. انہوں نے کہا دیکھا ہم تو کہتے تھے نا کیا تم بھی تو اب جا رہے ہو نا. میں کہا نہیں میں نے خیر اپنا دین تو نہیں چھوڑا, لیکن جو بات سچی ہے وہ شاعر نہیں, وہ شاعر. تو اب ابو جہل نے اسے تانے دے کر روکنے کی کوشش کی کہ اس کو غیرت دلاؤ کہ اچھا یار تم تو بڑے سردار بنتے تھے, ایک بات سنی اور تم بھی ختم ہو گئے. نہیں میں اپنے دین پہ قائم. وہ ضد میں آ گیا نا. پھر ابو جہل جانتا تھا کہ اس کی غیرت کو بھارو گا نہیں تو کیا آپ سے, یہ بھی مسلمان ہوتا ہے. کیونکہ جو بھی حضور کے قریب جاتا ہے اور جو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھتا ہے اور جو بھی سرکار دو عالم کی زبان مبارک سے اللہ کا کلام سنتا ہے وہ تو اسی وقت ختم ہو جاتا ہے. اور کیسے نہ ہو, کلام اللہ کا ہو اور زبان محمد کی ہو صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی آپ اندازہ فرمائیں کہ آج صدیاں بیت گئی, آج ایک اچھا قاری قرآن پڑھے تو انسان کا دل جھوم جاتا ہے. لیکن وہ کتنا خوش نصیب لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے خود اللہ کا قرآن